بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ فرضوں کی کمی جو رہ جائے گی وہ نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، اس لیے نفلوں کا اہتمام بھی رکھنا چاہیے۔ نفلیں بھی اپنے کچھ اعمال نامے میں ذخیرے میں جمع رکھنی چاہیے۔ کیا خبر ہے ضرورت پیش آ جائے، اور ضرورت پیش آنی لازمی دکھائی دے رہی کیونکہ ہمارے فرض صحیح ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح کرو؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ ہر وقت کروٹ لیے، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر وقت میرا تمہارے اندر، دل کے اندر میرا ذکر ہو۔ ایک صاحب فرما رہے تھے، حدیث شریف میں آیا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، لوگ تمہیں دیوانہ پاگل کہنے لگے۔ تو میں نے کہا بڑھیا سمجھی حدیث ہے، بڑھیا سمجھی، یہ تو میں 2 منٹ میں کروا دوں گا ابھی کام، ہے نا۔ اب نکل کے چلوں یہاں سے باہر، کوئی میرے السلام علیکم، میں کہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر دوسرا میرے السلام علیکم، میں کہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ، ادھر گلی میں کو 1 منٹ کو ادھر گلی میں کو پھر جاؤں، جسے بھی دیکھوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، تھوڑی دیر میں کہنے لگے پاگل ہو گئے مولوی تو بھائی، دماغ میں کمی آگے دکھے، ہو گیا حدیث پہ عمل۔ واہ رے واہ، اچھی سمجھی حدیث۔ تو تم سمجھنے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جنہوں نے حدیث سمجھی ہے ان سے پوچھو، جب تم جانتے نہیں تو ان سے پوچھو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کی یاد بسی ہو، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہو۔ یہ ہے اس کی وجہ جو حکم دیا تھا اس آدمی کو بھی کہ اس کی بستی، اس بستی کے ساتھ الٹ دو۔ کیا محبت تھی میرے ساتھ اس کو، کیا عظمت تھی میرے احکام کی، دیکھتا تھا گناہ ہوتے ہوئے بستی میں، پھر اس کے دل میں درد نہیں ہوتا تھا، اس کے بھویں نہیں چڑھتی تھی، اس کو ناراضگی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ولی کو نیچے کرو، ساری بستی کو اس کے اوپر الٹ دو۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے وہ، اور فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے بہت بڑا ولی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو متعدد احادیث سے، دلائل سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، عظمت کا ہو، ادب کا ہو، محبت کا ہو۔ حق تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا مطالبہ ہے۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے سردی کے موسم میں، نالی میں ایک کتے کا بچہ پلا پڑا ہوا تھا، اور وہ سردی میں پانی میں ڈوب کے کھا رہا ہے اور چیخ رہا ہے بیچارہ۔ آپ نے خادم سے فرمایا اسے نکالو، نالی میں سے نکالو۔ خادم ذرا آستین چڑھانے میں ذرا کسل، سستی، یعنی دل نہیں چل رہا ہے حکم کی تعمیل میں، آستین چڑھانا شروع۔ حضرت سمجھ گئے اتنی سی بات میں، آپ نے فوراً سے نالی میں سے نکال لیا اپنے ہاتھ سے، اور نکال کر کے اس پلے کو، اس کتے کے بچے کو حمامی کے پاس لے گئے۔ شہروں میں ہوتے ہیں حمام بنے ہوئے، نہانے کی جگہ ٹھکانے، گرم پانی ملتا ہے، صابن وغیرہ سب آرام ملتے ہیں، تو اسے حمام کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ حمامی کے پاس لے گئے اور کہا بھائی ذرا گرم پانی ڈالو۔ گرم پانی ڈالا، اسے دھویا، گرماہٹ سا بدن میں آیا، اس کو کپڑا ڈھکا۔ جب اسے دیکھا آنچ کے سامنے سینکا سکائی کی، اس کے ہاتھ پیر جو مڑ گئے تھے سردی میں سیدھے ہو گئے، تو سیدھے ہو کے فرمایا بھائی اتنے ہم واپس آئے ادھر سے، تم اس کتے کا خیال رکھو گے؟ انہوں نے کہا جی حضور خیال رکھوں گا، ٹکڑا ڈال دیا کروں گا، کیا بات ہے، دیکھ بھال رکھوں گا۔ فرمایا تو ٹھیک ہے۔ آپ اس کی ذمہ داری مجھ سے دے کر رخصت ہو گئے۔ سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کتے سے، یہ بچے سے اتنی محبت کیوں؟ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ تو محبت اللہ کی ہے، کتے کی تھوڑا ہی ہے۔ وہ اس محبت نے حرکت کی، اللہ کی مخلوق کس طرح پریشان، تو درد آیا دل میں، اٹھایا اس کو، شکایت کی۔ اللہ تو اللہ ہے، کسی کا احسان اپنے مخلوق پہ چھوڑتا نہیں، رکھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جو اس کی مخلوق پر کیا تھا اس اللہ کے بندے نے، اور اس کا احسان کا بدلہ اتروا رہے ہیں۔ کس طرح اتروا رہے ہیں؟ کسی کو کس طرح اترواتے ہیں، کسی کو کس طرح اترواتے ہیں، کسی کو روپے دے کے اترواتے ہیں، کسی کو مال دے کے، کھانا دے کے اترواتے ہیں، کسی کے ایکسیڈنٹ سے جان بچا کے۔
تو وہ جانے. لیکن سب سے بڑی ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی دین. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین. یہ چلے جا رہے تھے کسی بستی میں، کھیتوں میں کوئی راستہ تھا. اب کھیت میں ڈول تھی، چھوٹی ڈول تھی جس کے اوپر کو چلنا ایک ہی آدمی جا سکتا ہے. ادھر سے تو ایک کتا آ رہا ہے، ادھر سے یہ جا رہے ہیں. وہ کتا بھی آگے کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کتے کو اشارہ کیا نیچے اتر، اس پہ سے پٹڑی پہ سے ڈول پہ سے نیچے اتر، اشارہ کیا. تو کتے نے کہا کیوں؟ اللہ نے زبان دے دی کتے کو. دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام پر کیسی قربانی دی، اور قربانی دینے پر اللہ تعالیٰ نے زبان کتے کو دے دی، ان کی زبان میں بول رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر میں نیچے اتر گیا، تجھے راستہ دے دیا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور مجھے جا کے ابھی نماز پڑھنی ہے، کپڑے پاک کرنے پڑیں گے، بدن پاک کرنا پڑے گا. شریعت کا میں مکلف ہوں، تو شریعت کا مکلف ہے نہیں، تیرے پہ نہ نماز فرض نہ پاکی فرض ہے نا. تو اگر پانی میں اتر گیا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو ذرا دیر پل پڑا کے تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا، اب میرے دن میں مصیبت پڑ جائے گی. تو اس کتے نے کہا یہ تو شرعی ہیلا ہے، یہ تو شریعت کا ہیلا ہے، جان بچانے کا ایک شریعت کا ہیلا ہے. میں یہ نماز پڑھنی ہے، مجھے کپڑے دھونے پڑیں گے، مجھے نہانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. تو اس کتے نے کہا دیکھو اگر میں نیچے اتر گیا اور تم اس پٹڑی پہ کو چلے گئے تو تم کو ایسی ناپاکی لگے گی 70 دریاؤں میں دھونے سے بھی پاک نہیں ہو سکتی. یہ کہا اس کتے نے. کتے بھی جانور بھی اللہ والوں سے بات کر لیتے ہیں. ہو ایک مفتی صاحب تھے پاکستان، انہوں نے ان کا بیان میں انہوں نے فرمایا کہ گھر میں ایک بلی آئی اور آ کے میری طرف کو دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے بچے پیدا ہونے ہیں، مجھے تھوڑے سے یہاں کونے میں جگہ دے دو، میں اپنے بچے پیدا کر لوں اور پھر میں ان کو لے جاؤں گی 2-4 دن کے بعد. یہاں نہیں چلو، یہاں کمرے میں گندگی پھیلا ہوئی. تو اس بلی نے پھر اشارہ کر کے ادھر کو دیکھا، یعنی برابر میں کمرہ ہے چھوٹا سا، اس کمرے میں اجازت دے دو. تو میں نے کہا، کسی نے اور نے بھی سفارش کی کہ یہ پریشان ہو رہی بیچاری، دے دو اجازت. تو خیر دے دی. ہم نے وہ کھڑکی کھول دی اور اس کا آنا جانا اسی کھڑکی سے ہوتا، اور وہاں اس نے بچے دے دیے. جب وہ بچے لے کے وہاں سے چلی ہے تو آ کر اشارہ کیا کہ اب اپنی کھڑکی بند کر لو اور میں آپ کے احسان مند ہوں. دیکھا آپ نے؟ تو وہ کان تو بناؤ، وہ آنکھ تو بناؤ. آنکھیں تمہاری گھورتی پھر رہی نامحرموں کو، کان سے سنتے ہو تم گانے، گالیاں، غیبتیں. کہاں سے کان پاک ہوں گے، آنکھیں پاک ہوں گے؟ ورنہ تو ان لوگوں کی شان ہی نرالی ہے. اسی کو فرمایا کسی نے، ہے یہ ان کی نگاہوں میں اثر، سنگریزے ہو جائیں جس سے شمس و قمر. پتھریاں بھی چاند اور سورج ہو جائیں، ان کی نگاہ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو کہاں سے آئی؟ تقوی کی برکت سے. ہے یہ ان کی نگاہوں میں اثر، سنگریزے ہو جائیں جس سے شمس و قمر. اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اے اخی، دیکھتے ہی دیکھتے یعنی ارادہ، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اے اخی، 100 برس کا بت پرست ہووے ولی. سبحان اللہ. یہ تاثیر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کر دے گا اگر تم اپنے آپ کے اندر تقوی پیدا کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اسی لیے تو آئے ہو سننے کے لیے جی، یا کانوں کا مزہ لینے آئے ہو، یا نام کرنے آئے ہو؟ نام پیارا کہ کام پیارا یا چام پیارا؟ کام پیارا، چام پیارا نہیں، کام پیارا ہے.
تو متعدد احادیث اور آیات کے دلائل سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے، اس کی محبت اور عظمت کا تقاضا کیا یہ چاہتے ہیں۔ تو ایک دم جب اس نے کتے نے یہ کہا 70 دریاؤں میں بھی تم دھو گے، سمندروں میں جب بھی پاک نہیں ہو سکتی، ایک دم حال طاری ہو گیا، ایک دم نیچے اتر گئے، پانی میں گندگی میں اس میں اتر گئے اور وہاں کو پار ہو کتا چلا گیا۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو، کپڑے گندے ہو گئے، بدن بھیگ گیا، گالا لگ گیا، لیکن آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس لیے آنسو نہیں ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے، پریس ٹوٹ گیا، اس لیے آنسو نہیں ہے کہ مجھے نہانا پڑے گا، مصیبت بڑھنی پڑے گی۔ بس جب روتے جا رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آواز آ گئی، کتا تو بلوایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی الہام ہو گیا، اللہ کی طرف سے بھی آواز دل میں آئی۔ جب اللہ کا ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ کثرت سے چلے گا تو تعلق اللہ سے، اللہ اللہ عرش الہی سے اللہ جران کثرت سے دل کی صفائی ہو رہی ہے، میدان صاف ہو رہا ہے، راستہ صاف ہو رہا ہے، سڑک پکی کچی بن رہی ہے، پھر پکی سڑک بن گئی، پھر روڈ بن گیا بڑھیا والا، الہام ہوا فوراً۔ فرمایا اے میرے بندے، جانتے ہو ہم نے تم کو یہ کتے سے یہ اتنا بڑا علم کیسے سکھایا، کیوں سکھایا؟ یہ ہم نے تمہارے سے یہ جو اس نے اتنا بڑا احسان تم پر کیا ہے، یہ علم تمہیں عطا فرمایا ہے، ہم نے اس کتے کی زبان سے ملا ہے، کتے کی وجہ سے ملا ہے، اس کی جانتے ہو وجہ؟ الہی میں نہیں جانتا، الہی میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ جو کتے کا بچے پر تم نے اس دن رحم کھایا تھا، پانی میں سے نکالا تھا، اس کا احسان اس مخلوق پر تھا، ہم نے اس کتے کے ذریعے سے آج بدلہ اتروا دیا کہ اس نے تم کو ایسا بڑا علم دیا کہ اگر تم یہاں کو گزر گئے، تکبر کی بیماری ایسی آ جاتی بڑائی دماغ میں، دیکھو ہمیں کتے نے بھی راستہ دے دیا، ہم اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے، ہمیں کتے نے بھی راستہ دے دیا۔ ایسی بڑی گندگی ہے تکبر کی، 70 دریاؤں میں دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو اس کی محبت اور عظمت کا کیا تقاضا ہے؟ یہ ہے کہ ہر وقت بندہ یہ دھیان اور یہ خیال رکھے کہ ذات باری تعالیٰ جس وقت جس کام کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس وقت میں اس کام کو اسی طریقے سے کرو۔ 5 منٹ نماز پڑھنی ہے، حساب نہیں کرنا، پانی نہیں پینا، کسی سے جواب نہیں دینا، کسی سے سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، تو نماز میں دھیان کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو سیکھ لو۔ کس سے سیکھیں؟ مولویوں کے پاس جاتے ہو تمہیں ڈر لگتا ہے تو بہشتی زیور کھول کے دیکھ لو، نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا لکھا ہے، بہشتی زیور میں کیا طریقہ لکھا ہے؟ لکھا ہے الحمد، جو بھی عمل کرو نماز میں ارادہ کر کے کرو، پہلے ارادہ کرو جب رکوع کرو، پہلے ارادہ کرو جب سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو پہلے ارادہ کرو اٹھنے کا جب اٹھو، ایک تو یہ کام۔ دوسرے جو پڑھو وہ بھی ارادہ کر کے، الحمد پڑھا آگے للہ ارادہ کر کے، للہ رب العالمین ارادہ کر کے، اب ارادے کے ساتھ پڑھو الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں جیسے وہ گھڑی ہوا کرتی تھی چاپ بھی بھر دی، اب 11 12 1 2 3 4 5 وقت ٹائم پہ بج رہے ہیں، رکوع سجدہ برابر چل رہا ہے، جب ایکسیڈنٹ ہو گیا ارے 2 ہوئی کہ 3 ہوئی رکعت، اب پریشان، اب یہ پتہ نہیں پہلی میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی، نہیں آئی سمجھ۔ بہشتی زیور میں دیکھ لو نماز میں دل لگانے کا طریقہ حضرت نے کیا لکھا، کتنا آسان کر کے لکھا ہے، اور وہ عورتوں کے لیے لکھا آسان کر کے، اور ہم بھی عورتوں سے کم نہیں، ہمارے بھی دماغ ٹھپ ہو گئے، اس لیے یہ آسان نسخہ بتایا گیا ہے، اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی نماز کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے۔ تو جس طریقے سے جس کام کو اللہ نے حکم دیا ہے اس وقت اسی کام کو اسی طریقے سے کرو۔ ایک دن کا قصہ ہے، جامع مسجد میں جب رہتا تھا میں کمرے میں، تو فجر کی نماز سے پہلے میں نے چائے بنانے کے لیے دودھ ڈال کے، چینی ڈال کے، چائے کی پتی ڈال کے اسٹوو پہ رکھ دی، اسٹوو چلتے تھے جب مٹی کے تیل، اس پہ رکھ دی، اور میں نے کہا اتنا یہ پکے گی اتنے لاؤ 2 سنت پڑھ لوں،
اتنے 2 سنت پڑھ لوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اب جو سنت کو نیت باندھی، دھیان ڈالیا وہاں ابل نہ جاوے، ابل نہ جاوے، ابل نہ جاوے۔ 1 رکعت تو پڑھ لی، پھر ابل نہ جاوے، زیادہ آنے لگا جلدی سے پوری کر دوں۔ میں نے سلام ہی پھیر دیا، میں نے کہا دیکھ تیری ایسی تیسی کمبخت منوس، تو مجھے یہاں ابل جاوے میں لگا کے میرے نمازی خراب، سنتی خراب کر دی۔ میں نے سلام پھیر دیا۔ جب وہ ابال آ گیا اس میں رکھ کے بند کر کے جب نماز پڑھی، میں نے کہا چائے تو نماز کے بعد بھی پی جا سکتی ہے گرم ہو کے، لیکن یہ سنت جو ختم ہو جائے گی یہ تھوڑے ملے گی پھر، سمجھ میں آئی؟ آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی ہے نا، تو آپ بیتی سنا دی تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جہاں لوگ باتیں کریں، نماز میں خیال ادھر ادھر جانے لگے، تمہارا کام خراب ہو جائے۔ جب ہم اس طرح نماز پڑھتے نہیں، لوگ مسجد میں شور کرتے رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ساری مسجد بھری بھی ہوگی نمازیوں سے، مگر ایک بھی نمازی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس بری گھڑی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جس وقت جس عمل کا مطالبہ ہو وہی عمل کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنا ذکر اور اپنی یاد کا مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن جس عمل کے لیے جس وقت بھی میں نے تم کو حکم دیا ہے اس وقت اس کام کو اسی طریقے سے کرنا، اس میں فرق نہ آئے، کیونکہ میں اس عمل کے وقت میں اس درجے کی اپنی یاد نہیں چاہتا کہ جس سے اس عمل میں فرق آ جائے، میں نہیں چاہتا ایسی یاد۔ رکوع میں گئے اور یہاں گھٹنے کے اوپر یوں رکھ لیا ہاتھ، تیری مرضی ہے، اللہ کی تو مرضی ہے نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو رسول اللہ کو نہ سکھاتے کہ یوں پکڑو جس طرح خربوزے کو پکڑتے ہو، ہم انہیں گھٹنوں کو اس طرح پکڑو، ہے نا۔ بعض آدمی یوں رکھے ہوئے، کئی کو دیکھا میں نے، یوں پکڑ یوں رکھے یوں پڑ رہا ہے، وہ پٹ گیا ہاتھ یوں گرنے سے بچ گیا، ہے نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں کہ گھٹنے کو اس طرح انگلیاں کھول کے پکڑو جیسے خربوزے کو پکڑتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ اور جب سجدے میں جاؤ تو یہ کونیے بغل میں ملا لو یا رانوں پہ لگا لو، کہاں کرو بولو، الگ، کوہنی بغل سے الگ، پسلیوں سے الگ، رانوں سے الگ۔ لیکن تم دیکھو اکثر کو یوں گھٹن پہ یوں رکھ کے جائیں گے، ہڈیوں کی طرح یوں ماتھا ٹیکا یوں، اب وہ چھٹی۔ ناک بھی نہیں ٹیکتے، یہ ناک کی نوک ہے، ناک کا سرا ہے، ناک یہ ہے ہڈی، یہ ٹکنی چاہیے یہاں سے، یعنی کہ ناک کا یوں ذرا سا سرا ٹک گیا ہوگا ادا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے یوں ایسی نماز، ایسا سجدہ نہیں چاہتے۔ سجدے میں انگوٹھا ناک کی سیدھ میں، یا یہ ہے یہ کیا کہ ان کو کان کی لو، ان کی سیدھ میں یوں ہونا چاہیے۔ ناک کی سیدھ میں بھی یہی ہے، کان کی لو بھی یہی ہے، اگر ذرا معمولی کسی کا فرق ہو تو اس سیدھ میں انگلیاں ملی بھی ہونی چاہیے۔ رکوع میں کیا تھی اور سجدے میں کیا ہے، اور کون ہے علیحدہ۔ اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں جب تم نے سنت کے مطابق سجدہ کیا، نور آنا شروع ہو گیا، اور جب نور آنا شروع ہو گیا دل میں تو خیال آنے لگا میں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کر رہا ہوں۔ آگے کا خیال نہیں، جبھی تو آگے گا جب اندر چمک ہو، جب اندر اندھیرا پڑا ہوا ہے تو جس طرح چاہے سجدہ کر لو، ہوگی تم نماز اپنے نزدیک نماز ادا کر چکے ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جوان تھے، جوانی کے عالم میں ان کے استاد نے ایک آدمی سے کہا دیکھو یہ جو نوجوان وضو کر کے نکلا نا، یہ 100 مرتبہ سے زیادہ حضور کی زیارت ہو چکی، اس کو اس نوجوان لڑکے کو 100 مرتبہ سے زیادہ حضور کی زیارت نصیب ہو چکی ہے۔ کیوں ہوئی تھی بھائی؟ سنتوں کا اتباع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق تھے، تو اتنے مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو جوانی میں ہوئی۔ یہاں جوانی میں گن لو ہمیں کتنی عورتوں کی زیارت ہوئی،
کتنی زیارت ہم نے کی ہے، تو آنکھوں میں اندر نحوست چھائی ہوئی، بغیر محنت کے کچھ کام ہوگا؟ پیٹ میں لقمہ بھی نہیں جانے کا بغیر محنت کے، تم چبائے بغیر، یہ تو اونچا مقام ہے، اس میں فرق نہ ہے، کیونکہ میں اس عمل کے وقت اس درجے کی اپنی یاد نہیں چاہتا کہ جس سے اس عمل میں فرق آ جائے۔ اگر فرق آ گیا تو تم کو حکم دوں گا کہ نماز لوٹاؤ، میں تم کو حکم دوں گا کہ نماز لوٹاؤ، تم کو یہ بھی حکم دوں گا کہ تم سجدہ سہو کرو، ہے نا؟ جب نماز میں کمی آئے گی تو کہیں تو حکم یہ ہے سجدہ سہو کر لو، اور کہیں حکم یہ ہے سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، اب تو نماز لوٹانی پڑے گی، میں تمہیں یہ کہوں گا۔ اور تم تو کیا ہو، میں تو نبی کو بھی حکم دوں گا کہ تمہاری نظر اس عبادت کے اندر اس وقت زیادہ اعلیٰ کی طرف چلی گئی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نماز میں پڑھ رہے تھے، دھیان تھا، لیکن نماز سے اللہ کی طرف دھیان اونچی چلی گئی، اور ایسی اتنی چلی گئی کہ اس میں غرق ہو گئے، نماز میں بھول لگ گئی۔ ہماری نظر تو حساب کتاب میں پھنسے گی، بھینس میں پھنسے گی، کھیت میں پھنسے گی، کہاں پھنسے گی، اور ان کی نظر کہاں گئی؟ اللہ رب العزت کی طرف، اور اتنی گئی کہ یہاں بھول گئے۔ نماز پڑھائی عصر کی یا ظہر کی تھی، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، اب سارے صحابہ اس کے منہ کو دیکھے، وہ اس کے منہ کو دیکھے، بھائی کیا ہوا ہے؟ 4 پڑھا گئے تو حضور آج 2 کی پڑھائی، یہ بولنے کی کسی کی ہمت نہ پڑے ادب کی وجہ سے۔ تو ایک صحابی بولے پیچھے سے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز میں قصر ہو گیا یا بھول لگ گئی؟ صحابی پوچھ رہے آپ کو نماز میں بھول لگ گئی یا قصر ہو گیا؟ قصر کا حکم ہو گیا اللہ کا کہ 2 ہوں گے، کیونکہ حکم بدلتے رہتے تھے نا۔ آپ نے فرمایا نہ تو قصر ہوا نہ بھول لگی، میں تو پوری پڑھائی۔ لو بھائی، نہ بھول لگی نہ مجھے قصر ہوا نماز میں، اللہ کا حکم ہوا، میں تو پوری پڑھائی۔ اب تو اور صحابہ بول پڑے نہیں حضرت، 4 کے بجائے 2 ہی پڑھائی۔ جب دیکھا آپ نے کتنے سارے یوں کہنا، اچھا، وہیں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہو کے وہیں 2 رکعت اور پڑھا دی۔ نماز لوٹانی چاہیے تھی؟ نہیں، مسئلہ ہمارا ہے، اگر 2 رکعت میں سلام پھیر کے آدمی بات کر لے تو پھر نماز لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے نہیں سجدہ سہو کیا اور نہ نماز لوٹائی، وہیں کہ وہیں کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھا دی۔ یہ تو حضور کا عمل تھا، آپ کے ساتھ خاص تھا، اس مسئلے کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خدا سے کلام نماز میں کرنے میں نماز نہیں ٹوٹتی، امتی کا کلام نبی سے کرنے میں بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ جو نماز میں سوال کر دیا نا صحابی نے، نماز میں قصر ہو گئی، تو نبی سے بات کی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور پڑھا دی۔ ہمارے لیے وہی مسئلہ ہے، ہمیں تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو تم تو کیا ہو، میں تو نبی کو بھی حکم دوں گا کہ تمہاری نظر اس عبادت کے اندر اس وقت اعلیٰ کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے اس نماز کے اندر اس طریقے کے اندر فرق آیا، لیکن تم سے بھی مطالبہ ہے کہ اس وقت میری طرف اس درجے کی نظر کیوں گئی، میری طرف اس درجے کی نظر کیوں گئی؟ نظر تمہاری میری طرف آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف تو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری نظر میری طرف آئی تھی، نماز میں اتنی آنی چاہیے تھی جتنی ضرورت تھی، تاکہ پیچھے معاملہ خراب نماز کا نہ ہو جائے۔ تمہاری نظر میری طرف زیادہ آ گئی، کیوں آئی؟ اتنی آنی چاہیے تھی، بولو کیوں گئی؟ اس درجے کی نظر کیوں گئی؟ لہذا تم سے بھی کہتا ہوں سجدہ سہو کرو، تم سے بھی کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تم سے کہتا ہوں کہ تم سجدہ سہو کرو۔ رسول سے بھی کہا گیا کہ سجدہ سہو کرو اور اس کا تدارک کرو، اس کا تدارک کرو۔ دیکھا آپ نے، خیال کیجیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو جس وقت میں
جس کام کو جس طریقے سے ذات باری تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت اس کام کو اس طریقے سے کرنے کا مطالبہ ہے۔ سمجھے مومنوں مسلمانوں، سمجھے مریدوں، اللہ کے طالبوں، سمجھے؟ جس وقت جس طریقے سے کرنے کا مطالبہ اس طرح کرو۔ بس ایک بات یاد آ گئی بیچ میں، جب یاد آ جائے تو سنا دینی چاہیے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجلس میں ہم جب بیٹھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایک کرتا ہوتا ہے یہ پٹی والا ہے نا، ایک کرتا ہوتا ہے ناخنی گلے والا، یہ پٹی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بہت سے لوگ ناخنی پہنتے ہیں، بہت سے لوگ پہلے پٹی لگاتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس ہی میں بیان فرمایا میں ناخنی گلا کا پہنا کرتا تھا، کیونکہ سنت جو ہے وہ ناخنی گلا ہی پہننا ہے، تو میں پہنتا تھا۔ ایک دن جب میں پہن کے گیا جمعے کے دن گھر میں، تو گھر میں سے بولی یہ گلا کٹا سا کرتا ہمیں نہیں اچھا لگتا، ایسا لگا جیسے گلا کٹ رہا ہو۔ سمجھ میں آئی؟ کون کہہ رہی؟ استاد؟ پیر؟ کون کہہ رہا ہے؟ جسے کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہہ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا یہ کرنا کٹا، جب یہ ناخن نکالا جائے ہمیں ایسا لگا جیسے گردن کٹا ہوا، برا لگے ہمیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا یہ کرتا۔ تو حضرت فرماتے میں نے دوسرا کرتا سلوایا، اس میں پٹی لگوائی، اب جب میں پہن کے گیا تو کہنے دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ بیوی نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ تو فرمایا اس کے بعد سے میں نے پٹی لگانی شروع کر دی۔ کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی، یہ جو کالر ہے یہاں پر یہ گناہ کا کام ہے۔ کیوں؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے، اس کا تعلق یہودیوں سے ہے، کفر سے ہے اس کا تعلق۔ اس لیے ایک بزرگ تھے ہاں اس میں رائے پور سے پرے، وہ جو بھی کوئی جاتا تھا کالر اس کے ہوتے تھے نا، کالر بس پکڑ کے ایسے طرح سے پھاڑے تک بغیر کینچی گئی ایک دم پھٹ جاتے، توڑ کے ڈال دیں ایک طرف۔ کالر پہنتے ہو وہ برداشت نہیں کرتے تھے ذرا بھی کسی کا، اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اب ان کا انتقال ہو گیا، تو ب جیسے جب زندگی میں اس طرح پہنا تھا تو اب بھی اسی طرح پہن رہا ہوں، اب اس کو کیا بدلوں، اب اس کو کیا بدلوں؟ تو ہم کہا یہ ہمارا جواب ہو گیا، یہ ہمارا جواب ہو گیا۔ ایک صاحب کی کاپی آئی اصلاح کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارا بیان میری آواز سے ہو رہا ہو، تو جسے طلب ہوگی وہ سوچے گا نہیں سوچے گا کہ یہ بیان کس کو کہا جا رہا ہے، بات کس کو سنائی جا رہی ہے، کس کو سمجھائی جا رہی۔ تو لباس پہنتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے، جوتا بائیں ہاتھ میں بائیں پیر میں اگر پہنو گے پہلے تو اللہ کو پسند ہے ناپسند، اور داہنے میں پہنو گے تو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ داہنے پیر میں پہنے، اور یہ جب ہوگا جب اللہ یاد ہو، اور اللہ یاد جب ہوگا جب اللہ کا ذکر کرو، ہے نا، اور دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان لگاؤ۔ بس جس طرح حکم ہے اسی طرح بجا لاؤ، زائد نہ کرو، لایانی نہ کرو، فضول کلام نہ کرو۔ زبان ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک ہیں، اور دل بھی ایک۔ تو ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے، 70 کو اندر گھسانے کی اجازت نہیں۔ واہ جی واہ۔ ایک دفعہ میں پہلے لکھنوی ٹوپی اوڑا کرتا تھا، وہ پھول نما ہوتی ہے، پھول نکلے بیل لگی ہوتی تھی، لکھنوی ٹوپی اوڑا کرتا تھا۔ تو وہ لکھنوی ٹوپی میں لکھنؤ سے منگا کرتا تھا، کبھی 1 درجن 2 درجن جو جانے آنے والے ان سے منگاتا، ان کو پہنتا تھا، اور بڑی احتیاط اس کی کرنی پڑتی تھی، ٹوپی میلی نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے، یہاں دھلتی نہیں، وہ بس اسے دھو تو ایسی ہو گئی جیسے بکرے چاپے ہوا کرے، ایسے ہو جاتی بیکار، پھر اس کو اوڑھنے کے قابل نہیں رہتی تھی، اس کی پریس اس کا شان ختم ہو جاتی۔ پہنا کرتا تھا
تو جب حضرت جی کے پاس گیا تو وہاں دیکھا تو گول ٹوپی ہے، 5 کلی ٹوپی ہے اور رکھی ہے اونچی. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ جو میں ٹوپی اوڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے. پھر ایک کی طرف اشارہ کیا، دیوبندی ٹوپی، تو فرمایا یہ بھی صحیح ہے. اور ایک اور ٹوپی تھی جی، اس کو فرمایا یہ بھی صحیح ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے. مل گیا سبق؟ ایک تو جائز ہونا ہے، اجازت ہے، ناراضگی نہیں ہے، لیکن محبوب عمل وہ ہے کہ گول اوڑھو جیسا حضور اوڑھتے تھے وہ. اب ہم نے سوچا ایک گول تو یہ ہے یہ اوڑھ رہے ہیں، ایک یہ گول ہے یہ اوڑھ رہے ہیں، ایک اوڑھ رہے ہیں گول، یہ بھی اوڑھ رہے ہیں گول، یہ بھی گول ہے. تو گول تو بہت ساری ہیں. اب یہ گول کون سی ہے آپ کی جس میں 5 کلیے ہیں؟ جس میں 5 کلیے ہیں. میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا بھائی 5 کلی ٹوپی تو یہ 6 کلی تمہاری کیسی ہے؟ تمہارے ٹوپی میں تو 6 کلی ہیں. تو کہنے لگا فی 7 ایام، اللہ نے 6 دن میں بنایا تھا زمین آسمان کو، اس لیے میں نے ہر کلی اسی کے حساب سے 6 کلی رکھنے دلیل دے دی اپنی. تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی. تو میں نے دل میں خیال کیا حضرت کی ٹوپی میں 5 کلی پھر کیوں ہیں؟ گول تو بہت طرح کی ہیں. ایک ٹوپی وہ ہے اور جو تاگوں سے بنی جاتی ہے، تاگے سے جسے اوڑھنا ہے. یہ زنانی ایجاد ہے، یہ مردانی ایجاد نہیں ہے. یہ زنانی عورتوں نے سیکھی، بن دی اور بن کے بنا بیچ دی تو میں اڑا دی. یہ زنانی ٹوپی کہلاتی ہے، زنانی ایجاد ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 کلی ٹوپی بنوائی گول، اور پھر جو مرید ہوتا تھا اس کو ٹوپی 5 کلی اڑاتے تھے اور یوں کہتے تھے آج تم نے عہد کیا ہے کہ آج سے میں من چاہی نہیں کروں گا بلکہ رب چاہی کروں گا. اور رب کا حکم یہ ہے کہ 5 چیزیں مکمل کرو جب تم کامل مومن بنو گے. کون کون سی ہیں؟ اعتقادات، عقائد، عقیدہ. دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت، 5ویں اخلاق. یہ 5 چیزیں مکمل کر کے چلنا ہوگا. مرید ہو چکے ہو، لہذا 5 کلی وہ ٹوپی اڑائی جاتی تھی اس بات کے لیے کہ تم ان 5 چیزوں کے اندر اب تمہیں رہنا ہے، ان سے الگ نہیں رہنا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو 5 کلی کو اوڑھ لینا آسان ہے. اس کے تقاضا کیا ہے؟ کیوں رکھی تھی وہ مصلحتاً حکیم نے اس لیے رکھی تھی تاکہ یہ دھیان کرے کہ میں مرید ہو چکا ہوں، اب میں مراد کو پہنچوں گا، جب تک چین نہیں پکڑوں گا جب تک مراد کو نہ پہنچوں. آگے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک، اور زبان ایک، اور دل اور اللہ تو ایک زبان ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان میں نے اپنے لیے دی ہے، دل میں نے اپنے لیے دیا ہے. تو زبان ایک مجھ ایک کے لیے ہے اور دل ایک مجھ ایک کے لیے ہے. تو یہ زبان کا، دل کا بلا وجہ خرچ کرتے رہنا، فضولیات اور لغویات اور لا یعنی کے اندر خرچ کرنا کیسا ہے؟ کیوں فضول بولتے ہو؟ کیوں دھیان تم نے الجھا رکھا ہے؟ کیوں گھر میں بیوی سے لڑائی کر کے چین تم نے ختم کر لیا ہے؟ کیوں لا یعنی بولے تھے؟ اگر وہ لا یعنی بولی تھی، بد کلام بولی تھی، تم کیوں بولے تھے؟ اگر تم چپ لگا لیتے اس وقت میں تو یہ جھگڑا نہ ہوتا. داماد آیا، لڑکی نے کچھ شکایت کر دی، داماد آیا اس کے چپٹ گئے، لاٹھی اٹھا لی، تجھے ختم کریں گے، تجھے نمٹائیں گے، تجھے یوں کریں گے وہ کریں گے. نہیں جی، اب اندر اس نے جا کر کے کیس کر دیا ہے نا، یا کچھ اور کرنے لگا، دل تڑپ گیا اس کا، بددعا. اور لڑکی گھر میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ لے جائے تو کس منہ سے، یہ جائے تو کس منہ سے؟ میرے باپ نے میرے شوہر کو لاٹھی اٹھائی، کس منہ سے جائے؟ تو یہ لڑکی گھر پڑی ہوئی ہے، تم نے مصیبت مول لی، خود نہیں لی یا نہیں؟ اگر لایانی کلام نہ کرتے اور صبر و تحمل سے کام کرتے
اور اس کو فضول نہ چلنے دیتے، بیٹا تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، اب تمہیں اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے ماں باپ تو ہر وقت ساتھ نہیں رہیں گے، اب تو تمہیں اس کی رعایت کرنے کی سمجھانا تھا، اور بیوی کو اسے اپنی لڑکی کو یوں کہنا تھا، دیکھ اب تیرا باپ اور تیرا جو بھی کچھ ہے خدا کے بعد رسول کے بعد درجہ تیرے شوہر کا ہے، شوہر کا حق ادا کرے گی تو اللہ کا حق ادا ہوگا، اور اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی جہنم بن جائے گا تیرا گھر۔ ہم تیرے حمایتی نہیں ہیں، ہم تیرے حمایتی نہیں ہے، جب تم یہ کہو گے نرم آ جائے گی نہیں، اور کہیں کہیں گے ڈریے نا بالکل ہم اپنا والی موٹر لیں گے، اور پھر ڈرنے کا کیا کریں، تو سانس کی چٹیاں بھی کھینچ کے گھما دے گی، اور جی میں آ گیا تو شوہر کو بھی دھکا دے گی، لات مار دے گی، کیونکہ باپ نے کہہ جاتا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ڈرنے کی ضرورت ہے تو تم نے گھر کو آباد کیا برباد کیا، پھر لڑائی جھگڑے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو ان کو فرما رہے ہیں تم نے اس ایک دل ایک زبان کو بلا وجہ خرچ کر کے فضولیات اور لغویات اور لایانی کے اندر خرچ کرنا، یہ تمہارا کیسا ہے؟ تم کیسے مومن ہو، کیسے میرے چاہنے والے ہو، اور کیسے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور دوسرے اعضاء تو میں نے تم کو تمہارے کام کے لیے دیے، ہاتھ تمہارے کام کے لیے، پیر تمہارے کام کے لیے، آنکھیں تمہارے کام کے لیے، جی تمہارے کام کے لیے دیے۔ اگر ایک پیر ہوتا کیسے چلتے؟ کود کود کے، یہ لاٹھی لے کے چلتے ہے نا۔ دو ہاتھ ہوتے، دو ہاتھ کے بجائے ایک ہاتھ ہوتا تو کیسے کرتے کام؟ اسی سے استنجا، اسی سے کھانا ہے نا۔ کان دو دی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تو میں نے سب چیزیں تمہیں دو دی، لیکن زبان ایک دی اور دل ایک دیا ہے، اور وہ اصلاً اپنے ذکر کے لیے اور یاد کے لیے دیا ہے، تو دل اور زبان کو اس کے موافق استعمال کرو۔ خیال شریف میں بات آئی کہ اس درجے کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے یاد کو چاہا ہے، نہ کہ اس کام کے وقت میں اس درجے کی یاد کہ اس کام کے اندر ہی فرق آ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا ہے تو دوسروں کو بدرجہ اولا اس کا اہتمام لازمی ہے، دوسروں کو بدرجہ اولا افضل طریقے سے اہتمام لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی جمعے کے بعد میں نے تھوڑا سا سنایا تھا مسجد میں خطبے میں جو گزرا ہے، آج 30 تاریخ ہے رجب کی، رجب کے مہینے کی 30 تاریخ ہے، کل سے پہلی شروع ہو جائے گی، شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس سے اگلا رمضان مبارک کا ہے۔ تو رمضان شریف کے متعلق اس کے جو ہے رجب کے متعلق فرمایا یہ رجب ہے اور یہ شعبان ہے۔ دعا پڑھی تھی نا شروع میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور پہنچا دے ہم کو رمضان میں۔ تو رمضان شریف آ رہے ہیں، اس کی تیاری۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، بہت روزے رکھا، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، کبھی چھوڑ دیا ورنہ تو اکثر روزے رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لیکن امت کو حکم کیا دیا؟ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا، امت کے لیے حکم، 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا۔ کیوں؟ روزے سے کمزوری آ جائے گی، اور رمضان آ رہے ہیں تمہیں بہت کام کرنا ہے، دن میں روزہ بھی رکھنا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے، اور ہو سکتا ہے تہجد بھی پڑھتے ہو، اور ہو سکتا ہے دن میں مزدوری بھی کرنا پڑے، اس لیے تکڑے ہو جاؤ، کھا کے 15 دن میں کھا پی کے رمضان کے لیے، ہے نا۔ تو یہ حکم دیا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو۔ تو بھائی اب کل چاند نظر آ جائے گا، جس کو اللہ توفیق دے، فرصت ہو روزے رکھنے شروع کر دے، 1 رکھ لو، 10 رکھ لو، 15 کے 15 رکھ لو، 15 تاریخ تک کا جو ہے وقت ہے، تو روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ شعبان کا مہینہ، اور اس میں ایک رات آ رہی ہے جو 15ویں شب کہلاتی ہے، 14ویں تاریخ اور 15واں دن کے بیچ کی رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ رات پہلے آتی ہے شریعت میں اور دن بعد میں آتا ہے۔ آج جمعہ ہے، اب دن چھپنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعے کی ہوگی یا بار کی ہوگی؟ بار کی ہوگی۔ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، بار کی ہوگی۔
تو 14 تاریخ کو چھوڑ کے 15واں دن آئے گا اس کا روزہ، رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا تنہائی میں لگ کر دل لگا کر پڑھو اور خوب مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ جو فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب بڑے بڑے ہوں گے چھوٹے تو ان کی تابیں، چھوٹے تو بڑوں کے کام کی تابیں ہیں۔ اس سال میں کتنے لوگ مریں گے، اس سال میں کتنے لوگ جو ہے بیمار ہوں گے، کتنی بارشیں ہوں گی، کتنے زلزلے آئیں گے، کتنے طوفان آئیں گے، کتنے جھگڑے ہوں گے، کس کس پہ مقدمہ ہوگا، کون کون جیل میں جائے گا، یہ بڑے بڑے کام ہیں، یہ سارے اس رات میں تھے۔ اگر تم نے رات میں سجدے میں اللہ کے سامنے آنسو بہا دیے، اے اللہ لاج رکھ لی، میں تو بہت کمزور ہوں، تو کیا خبر ہے اس رات کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان فرما دے، ہے نا؟ سزا تو تمہیں ہونی تھی، لیکن تم نے شب برات میں اللہ کو منایا تھا آنسو بہا کر، جاؤ آج ہم نے کیس بنایا تمہارے اوپر، اور تھانے میں جا کر کے پیش ہو گئے اور باہر سے باہر ضمانت ہو کر گھر آ گئے۔ یہ شب برات کی دعا کا اثر ہوا۔ تمہیں کیا خبر ہے، تمہیں کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نفع کیا کیا تمہیں ملنے والا ہے؟ تو اس لیے اس رات میں عبادت۔ دوسرے فرقوں کے ہاں بہت بہت تماشے ہیں، بڑے بڑے جھنجٹ ہیں، جلسے ہیں، قبرستانوں میں ہوٹل کھل رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، علماء دیوبند کے ہاں، ہمارے دیوبندیوں کے ہاں، حنفیوں کے یہاں نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے قبرستان میں جانا بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو گئے، وہ بھی چپکے سے گئے۔ بھائی چپکے سے تو یوں گئے، تمہیں سبق سکھانا تھا، تمہیں ڈھونگ نہ بنائیے، وہاں ہوٹل نہ کھولی، جا کے یوں گئے تھے چپکے سے، تم نے کیا اثر لیا، تم بھی چپکے سے جاؤ۔ اور حضور کے ایک دفعہ گئے، پھر تو کبھی نہیں گئے، نہ صحابہ کو کہا، تو کوئی فرض تھا جانا ہوا جو حضور صحابہ کو کہتے؟ یہ فرض نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کہنے کی، واجب بھی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ایک مستحب عمل ہے، نبی سے ثابت ہے، جب ثابت ہے تم بھی کر لو۔ نہ جا سکو گھر سے ہی ثواب پہنچا دو، نہ جا سکو تو گھر سے ہی ثواب پہنچا دو۔ بہشتی زیور کے اندر شب برات کا جو بیان ہے اس کو پڑھ لو، طریقہ لکھا ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طریقے سے، عورتیں تو مانتی نہیں، یہ تو بہشتی زیور کو ماننا نہ کسی کو ماننا، یہ تو اپنی، ان کی تو اینٹ البحر الگ ہی ہے، یہ تو اپنی الگ ہی مانیں گے۔ کون سا مہینہ ختم ہو رہا ہے؟ کنڈوں کا مہینہ، نہیں پتا رجب بجب کیا ہو، کنڈوں کا مہینہ، کنڈ کرا کر اس میں۔ اچھا اگلا مہینہ کون سا شروع ہوگا کل سے؟ کل شبرات کا، انہیں نہیں پتا شعبان کیا ہو، بھائی شبرات کا مہینہ، رمضان کا، پھر عید کا مہینہ، پھر خالی کا مہینہ، ذی قعدہ کو کہیں گے خالی کا مہینہ، اس کا خالی کھلی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے نا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے مہینے الگ رکھ رکھے ہیں سارے، یہ مریم روزے کا چاند ہے، یہ اس کا چاند ہے، یہ اس کا چاند۔ یہ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے جو شروع ہو رہا ہے کل سے، رات سے شروع ہو جائے گا، شام سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس رات میں توجہ کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے مسجد میں رہو، تمہارے گھر میں موقع تو، ورنہ گھر میں رہ کے زیادہ اچھا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر یا گھر والوں کو مشغول، تم قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھ رہی، وہ درود شریف پڑھ رہی، وہ استغفار پڑھ رہی، اسے دعا میں بٹھا رکھا، سارے کے سارے مشغول۔ ساری رات جاگنا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، تمہاری مرضی، جتنی ہمت ہو اتنا کر لو، ترتیب بنا لو۔ 1 گھنٹہ تو یہ قرآن پڑھے گی، 1 گھنٹہ یہ لڑکی قرآن پڑھے گی، 1 گھنٹہ یہ نفلیں پڑھے گی، اور اس کے بعد پھر مجھے اٹھا دیو، پھر تم سو جائیے، میں پڑھوں گا۔ ترتیب بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے؟ ساری رات کی اور دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ، تو ترتیب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شب برات کے موقع پر وہاں جلسہ تھا علی گڑھ میں، مجھے بلایا، میں گیا وہاں۔ تو جب میں گیا وہاں اس رات میں، بہت لمبا چوڑا راستہ، چوراہا تھا بہت لمبا، ادھر بھی ہزاروں پتہ نہیں کتنی کرسیاں بچھی تھی، پبلک ساری کرسیوں پر، اسٹیج بہت اونچا اور بڑا شاندار۔ اس زمانے میں بتا رہے تھے 10,000 روپے میں اسٹیج سجا ہے، اس زمانے میں 10,000 روپے اسٹیج کے بننے میں لگے ہیں،
ایسا تھا. جو جلسے کے صدر تھے ایسا میک اپ کر رکھا تھا، سبحان اللہ، چمک مار رہی تھی چہرے پہ، ایسا میک اپ تھا، گلے میں ہار پڑے ہوئے وہ بیٹھے. اب میں دیکھا کہ جو بھی آتا ہے مقرر یا نعت پڑھنے والا، ہار گلے میں اس کے، اور یوں ویڈیو بنائی جا رہی ہے. جب وہ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ صدر صاحب، جو لوگ اٹھتے ہیں روپے ڈالتے رہتے ہیں یہاں پلے میں بھر گئے. اب جب وہ چلتے ہیں شاعر صاحب یا مقرر صاحب چلتے ہیں تو وہ اٹھ کے جب چلتے ہیں تو مفتی صاحب کو، ان کو صدر صاحب کو کہتے ہیں حضرت السلام علیکم، یوں جھک کے السلام علیکم. تو وہ پلہ جو کرتے، لو بھائی، وہ پلے میں تو سارا ٹھا کے اپنے پلے میں کر کے جاتے تھے. اب میں نے کہا سوچا بھائی، میں نے کہا خدا رحم کرے، یہ تو نمبر میرا بھی آنا ہے، اب کیا کروں، کیسے کروں، ہمارے تو اصول کے خلاف ہے. تو میں نیچے بیٹھا تھا کرسی پہ ایک طرف. تو وہ آئے، چلو حضرت نمبر آ گیا. تو مظفر نگر کے ایک عالم صاحب آئے ہیں، ایسے ویسے ڈبل پیسے تعریف کرنے سے ہو گئے. میں نے کہا بھائی ایک بات سن لو، میرے جانے کی اوپر شرط ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ایک تو گلے میں ہار نہیں ڈلے گا، دوسرے میری تقریر میں ویڈیو نہیں بنے گی، اور تیسرے آخر میں نذرانہ پیش نہیں ہوگا. اگر یہ تینوں شرطیں منظور ہو تو میں اسٹیج پہ چلوں، ورنہ تو ہم چلے اٹھ کے یہاں سے، ہمیں دوسرے جلسے میں جانا ہے. اس دن رات میں تقریباً 4 جگہ بیان ہوا. سب سے زیادہ بڑا بیان یہی ہوا تھا، اس میں جہاں میں بتا رہا ہوں 2.5 گھنٹے بیان ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضرت جی کی برکت سے، کیونکہ حضرت کی اجازت سے ہی گیا تھا. اور حضرت نے فرمایا تھا جاؤ، مگر ذرا سفر خرچ کے علاوہ کچھ نہ لینا، سفر خرچ کے علاوہ ذرا بھی کچھ نہ لینا. ابھی گئے تھے ہم توڑی، ایک گاؤں ہے خرکودے کے پاس، وہاں گئے تھے. جب وہاں سے فارغ ہو کے دعا کرا کے چلے، اتنا سا ٹائم تھا، 10 منٹ بول رہا ہوں، دعا کرا کے چل دیے. اور 5,000 روپے انہوں نے کہا یہ آپ کا ہدیہ ہے. میں نے کہا ہدیہ نہیں، پہلے کرایہ دو. یہ تو بات کی بات ہے، پہلے کرایہ دو. گاڑی والے نے بتایا 2,000 روپے. میں نے 2,000 لے کے اس کو دے دیے، اور پھر ان سے کہا، میں نے کہا یہ پکڑو واپس. اور میں نے کہا 100 روپے کھلے ہوئے دے دو. اس ڈرائیور نے ہمیں راستے میں کباب کھلائے تھے. وہ دیسی خرچے میں وہ اپنی جیب سے تھوڑا ہی کریں گے سفر خرچ. تو سفر خرچ میں ڈرائیور نے 100 روپے کے کباب کھلائے تھے. وہ 100 روپے دے دو، 2,000 ہی گرے، باقی واپس. تو وہ محترم صاحب کہنے لگے یہ 500 روپے لے لو میری طرف سے ہدیہ. میں نے کہا یہ تو تم اسی میں سے دے رہے ہو، مدرسے کے دے رہے ہو؟ کہ نہیں، میں یہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اپنی جیب سے دے رہا ہوں. میں نے اپنی جیب سے دے تو بسم اللہ لے لیں گے، کیا حرج ہے. لیکن مدرسے کا پیسہ اور ہدیے میں تم بانٹو، تم کون ہو، مالک اس کے؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا سوائے سفر خرچ کے ذرا کچھ نہ لینا. تو تو انہوں نے جب اعلان ہو چکا، نام بول چکا، اشتہاروں میں نام تھا، تو انہیں مجبوراً بلانا ہی پڑا. تو سمجھ گئے وہ پکا دیوبندی ہے. بس کہنے بلا لو بھائی، صدر صاحب نے کہا بلا لو بھائی، یعنی اب تو بلانا ہی پڑے گا. جب میں اوپر گیا تو میں سوچا اسے باندھ بھی لوں صدر صاحب کو. میں نے کہا صدر صاحب کتنی دیر بولنا ہے مجھے، کتنا وقت ہے میرے لیے؟ تم کہنے لگے تم کتنی دیر بول سکتے ہو؟ یہ بھی کوئی سوال ہے، جواب ہے، کتنی دیر بول سکتے ہو؟ تو میں چپ ہوا، اس کا کیا جواب دوں؟ تو خیر کہیں اچھا میں آپ کو بیچ میں ٹوکوں گا نہیں، روکوں گا نہیں، جب تک تمہارا جی چاہے بولو. اب میدان صحیح ہوا، چلے، ہار نہیں ڈلا، بیان شروع ہوا. تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے. بیچ میں ایک آدمی وہ لے کے وہ آیا ویڈیو بنانے. میں نے کہا اے ہٹک طرح، سختی کے ساتھ. جب شرط پہلے لگا دی تھی پھر کیوں آیا، بند کر. تو وہ کھڑا ہو گیا جھجک کے. میں نے کہا ہٹا ایک طرف یہاں سے. تو وہ صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یوں نہیں کہا بھائی جائز نہیں ہے، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا ہٹاؤ بھائی، یعنی ناگواری کے ساتھ اس کی شرط مان رکھی ہوئی ہے، ہٹاؤ. جب وہ بات ہوئی تو نذرانہ جو کچھ آیا وہ انہیں کے ہاتھ میں رہا، ہمیں کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں لیا. جب میں اس کرسی سے اتر کے چلا نہیں، ایک آدمی نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کے واہ مولانا واہ، واہ مولانا واہ، کمال کر دیے. دوسرا بھی کہہ رہا واہ مولانا واہ، کمال کر دیے. 2.5 گھنٹے بیان ہوا، اور ایسا بیان ہم نے آج تک نہیں سنا. اچھا بھائی، جب وہ یوں اٹھا لا مجھے اوپر کو کھڑا کر کے، میں نے کہا مجھے چھوڑ. انہوں نے سختی سے ہاتھ جلا، چھوڑ مجھے نیچے. کہاں اچھال رہا، کیوں اٹھا رہا مجھے اوپر کو؟ تو عجیب غلطی ہو گئی، معاف کر. میں نے کہا معاف کر. تو میں سمجھا کہیں ایسا نہ ہو دوسرا وہ ہو
آدمی اور یہ ہاتھ میں اوپر اٹھا کے چھوڑ دیں گے میری تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائیں گی اور یہ کہہ دے گا جی چھوٹ گئے گر گئے. ان کا کیا ہے تمہارا بدماشوں کا؟ تو ایسا کام کیوں کریں ہم؟ ایسا کام کیوں کریں؟ مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک جگہ گاڑی میں ان سے حضرت اتر رہے تو ایک آدمی نے یہاں سے مونڈے پہ سے ہاتھ بڑھا، ہٹو، بڑی سختی سے فرمایا ہٹو. آپ اپنی ترتیب سے لکڑی رکھ کے، جب ٹانگ میں تکلیف تھی، چوٹ لگ گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو اپنی بینت رکھ کے کھڑکی پکڑ کے جب اپنے طریقے سے اترے، دوسرا آدمی اٹھا رہا ہے، کیا خبر لاپرواہی برتر مجھے گرا دے. سمجھ میں آئی؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ہم نے یہ دیکھا بزرگوں کے ادائیں، یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ والے تھے. گیا تھا تو 2 رات کے لیے جلسے میں، 9 دن میں جان چھٹی وہاں سے، اور 9 دن میں 65 روپے لگے تھے کرایہ آنے جانے کے، سوائے اس کے کچھ نہیں لیا. اب وہ کانا پھوسی کرتے پھرے وہاں کے عالم، کیا دیا کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا. کمال ہو گئے ایسا آدمی، اور اس طرح سے اتنی محنت اور یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے پیر کو سے اجازت لی تھی، انہوں نے یوں فرمایا تھا، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا یا اپنی چلانی چاہیے تھی؟ نوٹ آتے دکھ رہے ہیں تو پہلے پیر کی تو مان لو، اللہ کی تو تمہیں ماننے کا طریقہ جب آئے گا. سمجھ میں آئی؟ داہنے پیر میں جوتا جب پہننا آئے گا جب تم اپنے شیخ کی مانو گے پہلے. اور شیخ کو پہلے دیکھ لو، پابند شریعت پابند سنت ہے کہ نہیں. لینے کھانے کی پیر مریدی تو نہیں کرتا. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کام کر رہے ہو؟ کہنے وہاں رہتا ہوں لونی دلی. کیا کر رہے ہو؟ کہنے وہ پیری مریدی کرتا ہوں. چلو بھائی پیری مریدی بھی کوئی کاروبار ہے. سبحان اللہ، پیری مریدی بھی کوئی کاروبار ہے. تو میں نے کہا بڑھیا رہا، ہم نے سوچا ہم تو نہیں چلا رہے پیری مریدی اپنے خام کہیں خالی کھلی، ہمیں تو کوئی بھی نوٹ نہیں دیتا، نہ ہمیں پوچھتا کوئی، نہ پوچھتا. ان کے ہاں تو یہ شرط ہے اگر مسافہ بھی کرو گے خالی ہاتھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہونا چاہیے جب مسافہ کرو گے. ان کے ہاں تو اتنی پابندی ہے، اور ہمارے ہاں اتنی پابندی ہے کہ مسافہ کرتے کرتے جو ہے حضرت جی کا ہاتھ ہی توڑ دیں گے بالکل، مگر دلہ ایک نہیں دینے کے، ہے نا، دینے کے کچھ نہیں. ہمارے ہاں یہ اتنی لاپرواہی ہے. ان کے ہاں قبرستان میں جاتے ہیں جوتے باہر نکال کر، ہمارے یہاں جا کے وہاں غسل خان ہم نے بیت الخلا بنا لیا قبرستانوں پر، وہاں تاش کھیلتے ہیں بیٹھ کر. ہم نے دیکھا قبرستانوں تاش کھیلتے ہوئے، اڑد کھیت رہے ہیں قبرستان میں. ہمارے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے. فرق ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں افراط ہے اور کہیں تفریط ہے، کہیں آگے بڑھ گئے کہیں پیچھے رہ گئے. تو نہ آگے بڑھو نہ بیچ میں رہو، جس کا جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہدیہ پیش نہیں کرتے تھے؟ ہے نا، آپ یہ پوچھتے تھے صدقہ ہے کہ کیا ہدیہ ہے؟ تو اگر کہا صدقہ ہے جاؤ وہاں رکھو بیت المال میں جمع کرو، یا وہ جو غریب ہیں بیٹھے دین سیکھنے کے لیے اصحاب صفہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں ہمارے، ان کو تقسیم کر دو. اگر ہدیہ ہے تو اس کو گھر میں اپنے رکھتے، بعد اس میں سے بھی دوسروں کو تقسیم غریبوں کو کر دیا کرتے تھے اپنے پیسے میں سے. تو جو ہدیہ ہے وہ، پرسوں کوئی آدمی یہ کرسی لایا 4، اللہ کے یہاں رکھے، میں اتنے اندر بیت الخلا میں نکلے تو رکھ کے بھاگ گئی ہے. بچوں کو نے پوچھا بھی نہیں کون ہے تم، کہ بس دے دے کچھ بھی نہیں. اب میں پریشان، یا اللہ یہ کرسیاں اتنی ساری کیوں آئی ہیں، کیوں لایا ہے؟ تو اتنی کرسی کا ذکر آ رہا تھا، میں نے کہا بال بنوانا تھا. نیچے بیٹھے تو نائی نیچے بیٹھنے کے عادی نہیں رہے، 4 بھائی بیٹھوں تو وہ گھوم میں کیسے گا نائی. تو کوئی کرسی ہوتی تو اس پہ بیٹھ سو جاتا، کہیں یہ نہ بالی بنا دیتے رنگ سے. تو اس نے ایک دن سنا ہوگا وہ ہوگا یہاں، تو اس نے اکٹھی 4 کرسیاں بھیجی کہ جو ضرورت ہو اپنے کام میں لائیں، میری طرف سے. اب میں بڑا پریشان، میں اٹھا کے اندر کمرے میں رکھوا دی. کل پھر رات فون آیا اس کا، چسکا کرسیاں مل گئی. میں نے کرسی تو مل گئی، دماغ خراب میرا کر دیا تم نے. یہ نہیں بتایا لانے والے نے کہ یہ کرسی مدرسے کی ہے یا میرے لیے ہے یا جامع مسجد کے لیے ہے یا کہیں اور کے لیے ہے. کیا کروں کچھ تو پتہ چلے. اب میرے پاس کتنے مد ہیں، عیدگاہ کا الگ ہے، جامع مسجد کا الگ ہے، خانقاہ کا الگ ہے، مدرسے کا الگ ہے، طالب علموں کا الگ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا الگ ہے، وقف دارالعلوم کا الگ ہے، خانقاہ تھانہ بھون کا الگ ہے. کتنے مد ہیں؟
تو بولو مجھے کتنی چھان بین کرنی پڑے گی، خاص کر رمضان کے مہینے میں جو دیتے ہیں. ہاں بھائی یہ 500 تو ہیں دارالعلوم کے، یہ 500 وقف دارالعلوم کے، یہ کتنے خانقاہ کے، یہ کتنے کہاں کے، اگر وہاں کے جو ہے جلال آباد کے، یہ سارے کے سارے اب لکھ کے ہر اس میں رکھوں گا. اچھا یہ 500 روپے تمہارے مدرسے، 500 روپے تو ہمارے مدرسے کے آ رہے ہیں، مصیبت میں اتنی بڑھ رہا ہوں. وہاں کے بھی سب کو پھر پہنچانے ان کو حساب سے دیکھ کر رسید دیں ان کی لا کے ان کو پہنچانی، کتنی مصیبت بھر رہے ہیں. تو اس مصیبت کا اجر اللہ دے گا؟ وہاں تو دے رہا تو ہزار اور یہاں دکھا رہا 500 روپے. دل میں خیال آتا ہوگا نہیں ہمارے بھی، لیکن ہم سوچتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے کہ تم دوسروں کا خدمت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کتنا چندہ دارالعلوم میں جاتا ہے میرے ہاتھ سے، کتنا جاتا ہے خانقاہ میں، تھانہ بھون میں کتنا جاتا ہے، وقف دارالعلوم میں اور جلال آباد میں کتنا جاتا ہے. بلکہ دارالعلوم والے تو یوں کہہ کہ بھائی یہاں تو ایک رسید رکھ دو ان کے پاس. تو میں رسید نہیں رکھتا ہوں. وہاں کی رسید بھی ایسی ہے، اس میں ایک دفعہ کاٹو تو 3 کاٹنے پڑے. دارالعلوم کی تو رسید بھی ایسی ہے ڈبل ٹبل. تو میں یوں کہہ رہا تھا دوستو کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں شب قدر یہ شب برات اس کو کہتے ہیں. شب برات کے معنی ہے چھٹکارا پانے کے، شب کے معنی ہے رات کے، یعنی گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات. تو قدر کرو گے نہ کرو گے؟ میں تمہارے لیے کروں گا دعا، تم ہمارے لیے کرنا. اور ختم خواجگان بھی کیا کرتے ہیں اس رات میں، ختم خواجگان پہ اس کے بعد تھوڑی سی دعا ہو جاتی ہے، اپنے اپنے کام میں سب لگ جاتے ہیں، جس کو لگنا ہے کرنا ہے وہ اپنا کرتے ہیں. ایک بات سنا کے ختم کر رہا ہوں. میرے ذمہ ہمیشہ قرضہ رہتا تھا، 139 روپے تنخواہ تھی اور ہمیشہ قرضہ رہتا تھا. اب میں بڑا پریشان غم زدہ رہتا پورے مہینے، یا اللہ اب تنخواہ ملے گی، اب اس کے دینے، اب پان والے کے دینے، اب گوشت والے کے دینے. گوشت کیا بھاؤ تھا جب 139 تنخواہ تھی، جب گوشت تھا 5 روپے کلو. کیا بھاؤ؟ 5 روپے کلو گوشت. اور گھی اصلی کیا بھاؤ تھا؟ 10.5 روپے کا 1 کلو. اب کتنے کا ہے؟ 500 کا بتا رہا تھا وہ بسی، پتہ نہیں وہ کیسا تھا گھی. تو 500 کا بھاؤ. تو بڑے پریشان رہتا تھا قرضے کی، اس کا فکر موت آ گئی تو کیا ہوگا، موت آ گئی تو کہاں سے کون ادا کرے گا، اور جو مقروض مرا جنت میں نہیں جا سکتا. بھئی دماغ میں بوجھ رہتا تھا ہر وقت. بس میں شب برات میں مسجد میں بیان ہوا اور دعا کرائی، اور دعا کرانے کے بعد سب اپنے ٹھکانے لگ گئے. کوئی وہیں پڑھنے لگا، کوئی گھر چلا گیا، سو گیا جا کے کیا کرا، کوئی قبرستان گیا، کوئی کہیں گیا. میں اپنا یہاں گیا، چپکے سے نکل سیدھا باہر گاؤں سے باہر عیدگاہ میں پہنچا، اور جا کے کپڑے بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھوں اور اللہ سے توبہ، اللہ سے دعا، حاجت کی پڑھی، پھر توبہ کی پڑھی پہلے، پھر حاجت کی پڑھی، پھر پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، پھر پڑھی، اور پھر رویا اللہ کے سامنے. اللہ میں نے سنا ہے کہ شب قدر کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے، اس رات کا واسطہ دے کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا کو قبول فرما، مجھے آئندہ میرے ذمہ قرضہ نہ رہے کسی کا. جی قرضہ نہ رہے کسی کا. اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان، ایسی دعا قبول ہوئی کہ آج تک اللہ کا فضل و کرم سے قرضہ نہیں ہوا. اور ٹھہرتا میرے پاس ہے نہیں، میں نے پہلے سنایا تھا، ٹھہرتا میرے ہاتھ میں ہے نہیں. جو آیا چل بھائی، ٹھہرنا تقدیر میں ہے نہیں، رکھنا جوڑنا تقدیر میں ہے نہیں. تو میں سوچتا ہوں جب تقدیر میں ہے ہی نہیں تو کیوں جوڑوں میں، کیوں رکھوں، ہے نا؟ بولو. بھینس کے تھنوں میں دودھ ہے تو اس کا نکالنا ضروری ہے یا چھوڑ دینا بھی ضروری ہے؟ نکالنا ضروری ہے. اگر نہ نکالو گے چھوڑ دو تو اگلے وقت میں سوکھ جائے گا، نقصان واقع ہو جائے گا، بھینس بگڑ جائے گی. تو دھار یوں مار مار کے نکال لیتے ہو. تو پھر میں نے بھی یوں شروع کر دیا. بچوں کا نمبر آ گیا یا گھر میں ان کی امی کا نمبر انہیں دے دیا، یا انہیں کسی بچوں کو دے دیا، یا کوئی ضرورت مند گاؤں کا. اس گاؤں میں کہتا ہوں بڑائی کے لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں سنانے کے لیے آپ کو، تاکہ سن کر عبرت حاصل ہو. اس گاؤں میں قوم میں تو کوئی آدمی، قوم تو کوئی بچی نہیں، ورنہ ہر آدمی کے پاس میرا قرضہ ہے.
جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اسے پریشان دیکھا اسے دے دیا, اسے پریشان دیکھا اسے دے دیا, کسی کو 1000 دے دیا, کسی کو 500 دے دیا, کسی کو 2000 دے دیا, کسی کو کچھ دے. کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ اگلے وقت میں پھر دے گا اللہ نے, یا نہیں؟ بھائی جب تم جیب خالی کرو گے جبھی تو دوسروں کو دو, جبھی تو تم اللہ نے دوسرا دے گا. جب تیری جیب بھری پڑی تو کیا کرے گا؟ ہمارے دادا مرحوم کھانا کھا رہے تھے, ایک خان آیا ہینگ بیچنے والا, تو وہ سامنے کمرے کا آگے جوتے پہننے لگا. دادا ہمارے نے کہا آ جاؤ خان کھانا کھا لو. اور بابا کیا کھایا ہے؟ جو سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہو رہی ہے, کیا کھایا ہے؟ کیا کھایا ہے تم نے؟ وہی بولتے ہیں کیا کھایا ہے تم نے جو بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دال تھی اور روٹی تھی, وہ کھائیے. ہے تمہارا خدا بھلا کرے, تم لوگوں نے خدا کا عادت بگاڑ دیا ہے. دال روٹی کھا کے الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہے, وہ سوچے گا یہ تو دال میں خوش ہے, گوشت کسی اور کو دے گا, ہے نا؟ تم نے خدا کا عادت بگاڑ دیا ہے. تو وہ جو کہنے لگا, تو اس کے دماغ میں تھی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر کرو گے تو پھر اللہ نے سوچے تو اسی میں راضی, بس جو گوشت کسی اور کو دے. تو اللہ نے خزانہ میں کوئی کمی ہے؟ منہ چھٹ مانگو اللہ سے اور سب کو وہ دے دے, جب بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. ایسی ذات ہے. لیکن دیتا کیوں ہے کم؟ مصلحت ہے اللہ کی. اگر تجھے دے دیں, دیکھ کتنا وبال مچاوے گاؤں میں اور بستی میں, اپنے گھر میں کتنا وبال مچاوے. تیرے دماغ کو صحیح کر رکھا ہے, تیرے ایمان کو اس غریبی نے, اس قرضے نے تجھے نشہ تیرا ڈھیلا کر رکھا ہے. اگر قرضہ تیرے ذمہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا تو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے. اس لیے شب قدر کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا کریں گے نہ کریں گے؟ ایک آدمی نے کہا جب دنیا کا بھائی دعا قبول ہو, مولوی سارے یوں ہی کہیں بس اب تو ہم بھی دعا مانگیں گے. مگر کے بعد سے بیٹھ گئے, اتنا بڑا لے کے وہ پتھر اور رکھ کے اسے اے اللہ اسے سونے کا کر دے, اے اللہ اسے سونے کا کر دے. بس سار وہ نے بھی ہوش پکڑی نہیں, صبح تک ایک سانس ہی رہا. اب کوئی تو گھڑی آئے گی جس میں یہ نکلے گا میری زبان سے اللہ سونے کا کر دے قبول ہوگی. میں لگا رہا. جب ہو گئی صبح سازی قضائے فجر, دیکھا کھول کے تو وہ تو پتھر کا پتھر ہی ہے. کہہ لو بھائی یوں کہ دعا قبول ہوگی, ساری رات ہوگی مانگتے مانگتے, کہیں بھی دعا قبول نہیں ہوئی. بھائی جب اس نے دیکھا غصے میں آ کے یوں کہا, پتھر کا وہ اس کا وہ تھا مٹی کا, اس نے یوں کہا مٹی کا تھا نا, دیکھا پتھر کا ہی ہو جا, سونے کا نہیں ہوتا تو لوہے کا ہو جا. بھائی جب انہوں نے یوں کہا ایک دم سے وہ لوہے کا ہو گیا. جو نکل گئی گھڑی, یہ آئی تھی ایک گھڑی, بھائی اسی میں اگر اور ایک دفعہ نکل جاتا تو کام بنے بنا ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے نا, وہ نہیں نکلنے دیتے. اگر سونے کا بن جاتا تو کیا ہوتا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کسی نے کہ جی اس میں اعظم سکھا, وہ میں بڑا پریشان ہوں, دعا کر دو میرے لیے. آپ نے فرمایا اچھا دعا کر دوں گا. بس آپ نے دعا کر دی, پریشان. 3 ڈھیری سونے کی بنائی, اس کی مٹی ریت کے لگائی اور بنا کے کہا اللہ کا نام لے چھو. اللہ نے کیا, اس سونے کی بن گئی. فرمایا بھائی دیکھا حجی حضرت یہ تو کمال ہو, سونا بن گیا ہے. تو ہاں پیر صاحب کو تو بھول گیا, اب تو سونا سامنے آ گیا, وہی پیر ہے. مال مل گیا, وہی پیر ہے. پھر کون پوچھے پیر کو اور فقیر کو. انہوں نے کہا جی یہ 3 ڈھیری آپ نے بنائی, یہ 3 کس کی ہیں؟ ایک تو تیری, ایک میری اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی. تیسری روٹی کھائی جب چلے تھے نا سفر میں, ساتھ میں 3 روٹی لے کے چلے تھے. اس نے سوچا حضرت جی کو کیا پتہ چلے گا, ایک روٹی بیچ میں چپکے سے کھا لی اپنا, اب رہ گئی 2. اب جب بیٹھے لاؤ بھائی کھانا کھانے, تو وہاں 2. بھائی روٹی تو 3 تھی. جی نہیں حضرت جی 2 ہی تھی اس میں, تو تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے مجھے تو خدا کی قسم, قرآن کی قسم اور اللہ کی قسم, ساری گڑڑی باندھ دی قسم کھانے میں. اچھا آپ نے 3 ڈھیری سونے کی بنا دی. تب کہا ایک ڈھیری تیری, ایک ڈھیری میری, ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی. حضرت جی وہ غلطی میرے سے ہو گئی, وہ روٹی میں نہیں کھائی تھی, غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ تجھے تینوں تجھے مبارک, ہم تو چلے اور ہمارا ساتھ ختم. بولو نبی کا ساتھ چھوٹنا نحوست تھی. مال کے پیچھے پڑ کے اللہ والے کو چھوڑ دیا. نالائق, بے شرم, بے حیا, دنیا کے کتے.
چھوڑ دیا، عیسیٰ علیہ السلام چل دی۔ جب آگے چلے گئے کچھ دن ادھر سے لوٹ کر کے پھر ادھر سے آئے، دیکھو کیا ہوا، ایک یہ بیٹھا تھا وہاں، دو اور آئے، آگے کہنے لگے ابے یہ کہاں سے آیا؟ یہ سونا اللہ کے نبی آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ان کی خدمت کی تھی، خوش ہو کے سونے کی بنا کے ڈھیری ہے، یہ تینوں سونے کی ڈھیری مجھے دے گئے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، پتہ بھی ہے، انہیں پتہ تھا دو اور آ رہے، یہ تینوں کی بنائی انہوں نے، ایک تیری ایک دو ہماری۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں 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 بھائی، جو نہیں کہا تھا انہوں نے کچھ بھی، کہنے نہیں کہا تو تلوار اٹھائی، تیری بھی ہم ہی لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جان بخشو میری، جان بخشو میری، تو لے لو ایک، مگر جان بخشو ایک تو ملی کم ملے گی کم سے کم۔ اب انہوں نے سوچا اب تو مال بتیرا ہو گیا، جاؤ کھانا لاؤ قصبے میں سے کھاؤ، اور کھا کے جب اسے ڈھویں گے لے جائیں گے اپنی اپنی ڈھیریوں۔ ان میں دو میں سے ایک آدمی کو بھیج دیا پیسے دے کے کھانا لینے۔ اس نے جاتے جاتے سوچا اگر ایسا زہر ملا دوں اور یہ دونوں کھا کے مر جائیں تو تینوں ڈھیری میری ہو جائے، تینوں ڈھیری میری ہو جائے۔ میں جا کے زہر لیا اور زہر کے ملا کے اس میں کھانے میں لے کے آیا، تو وہ کہنے دیکھ اب تک نہیں آیا، مزے کر رہا ہوگا وہاں، کھا رہا پی رہا ہوگا، خوب آیا ہی اب تک۔ کہنے کہ بھائی اس کی ڈھیری اس سے کیسے قبضہ کریں؟ مشورہ ان دونوں کا، پہلے والے کا اس کے ساتھی آیا تھا، اس کا مشورہ یہ ہوا، آتے ابے تبے کر کے بہانہ بنا کے اتنی دیر میں کیوں آیا، اور بہانہ بنا کے تلوار جب مارو گردن پہ الگ ہو جائے گی، وہ پھر تینوں ڈھیری ہم بانٹ لیں گے، ڈیڑھ تیری ڈیڑھ میری، ہے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو لے کے آیا کھانا، ان دیر میں آیا، کہاں تھا؟ وہاں مزے کر رہا تھا، وہ اٹھا کے تلوار ماری یہاں گردن، وہ دو چار ٹائم ہو گیا، اس کی تو ڈھیری گئی۔ اب رہ گئی یہ تین ڈھیری، ڈیڑھ اس کی ڈیڑھ اس کی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی اب تو مزہ آ گیا، ہاں اب کھاؤ کھانا۔ اب جو کھانا کھا لقمہ دیا منہ میں، ایک آگے کو گر گیا، ایک بچوں گر گیا زہر کھا کے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے دیکھا تینوں ڈھیری جوں کی توں ہیں، تین لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو فرمایا واہری دنیا تو نے کسی کو وفا نہیں دی، واہری دنیا تو نے کسی کو وفا نہ دی۔ تو مزے میں عیسیٰ رہے یا وہ رہے وہ سننے والے؟ اسی لیے تو آئے گھر چھوڑ کے یہاں سننے کے لیے، یہاں خالی ضربیں نہیں لگوائی جاتی۔ ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم تمہیں مرغے کی بریانی اور قورمے کھلاویں، ہمارے پاس نہیں انتظام ہے۔ یہاں تو یہ چیز ہے جو تقسیم کی جا رہی ہے، جس کو پسند آئے تو آئے قبول کرے، نہ آئے تو بھائی کسی اور کو دیکھ کے جہاں جی لگتا، جہاں پسند ہو وہاں جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری تو خانقاہ ایسی ہے خامخواہ کی، بس جہاں خانقاہ اصلی ہے وہاں جاؤ، وہاں تلاش کرو جا کے اللہ کو۔ کہاں اللہ کو تلاش کرنا ہے؟ تلاش تو کرنا پڑے گا، کہاں سے ملے گا؟ اور اللہ ملے گا اللہ والوں کی غلامی سے، اور اللہ والوں کی غلامی ابھی آپ نے سنا، آپ کو سنا دی، میں نے اپنا بھی سنا دیا، دوسروں کو سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے محبت نہیں کرتا، بلکہ یوں فرمایا الدنیا جیفتن وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ جو لینے کھانے کی پیری مریدی کرتا ہو وہ پیر بنانے کے قابل ہے؟ بولو نہیں۔ پھر جلسے میں دیکھ لو، کسی نے 10 روپے دیے، 100 روپے دیے، اللہ قبول کرے، اور کسی نے اگر دے دیے 5000 10,000، نعرہ تکبیر، 10,000 دے دیے نا اس نے تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور وہ بھی پھلا نہیں سما، پھولتا پھولتا تکبر آ گیا دماغ میں، بناوٹ دکھاوا آ گیا۔ بولو قبول ہے وہ اللہ کے یہاں؟ اور یہ جو نعرہ تکبیر مار رہا کیوں؟ اس لیے تاکہ اور دیں، اور جب اور چندہ زیادہ ہوگا تو جب میں چلوں گا محترم صاحب اوروں کو تو دیں گے کرائے کے 2000 1000، اور مجھے کم سے کم 5000 10,000 تو دیں گے کرائے کے، نہیں دیں گے۔ محنت کر کے لاکھوں روپیہ اکٹھا کر دیا۔ ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جلسے میں فلاں جگہ میں گیا، 2 گھنٹے بیان ہوا اور 2 گھنٹے کے بعد 61 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ 61 لاکھ روپے جو بتاؤ اس نے نعرہ تکبیر مار مار کے گلے پھاڑ کے جمع کیا، تو محتمین کو تو کچھ شرم آئے گی، 10,000 تو دے دوں اسے، اور اگلے سال پھر بلائیں گے دوسرے بھی۔ بولو ایسے بننا چاہتے ہو تو جاؤ ان کے پاس، اور اگر کورے بننا چاہتے ہو، بالکل بیکارے بننا چاہتے ہو تو یہاں آ جایا کرو بھائی۔ بیکارے اگر بننا چاہتے ہو، بیج جب تک زمین میں مل کر دفن نہیں ہوگا بیکارہ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ اس پر کاریگری کر کے اس میں سے درخت نکالیں گے، کھیتیاں نکالیں گے، بہار نکالیں گے، دنیا اس سے سیراب ہوگی۔ تو یہاں پہلے تو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے۔